ورلڈ کپ میں پاکستان کی دوسری کامیابی۔ پاکستان نے امریکہ کے خلاف میچ 32 رن سے جیت لیا۔ کولمبو میں امریکہ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان نے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان کی عمدہ بیٹنگ 73 رنز بنائے۔ بابر اعظم کے 32 گیندوں پر 46 رنز۔ فاسٹ بالر احسان عادل اپنے آبائی وطن کے خلاف امریکہ کی جانب سے میچ میں شریک ہوئے۔ احسان عادل نے 3 اوورز میں 39 رنز دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ کپتان امریکی ٹیم منانگ پٹیل نے کہا، گزشتہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف جیت یادگار تھی۔ احسان عادل نے 2015 کی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا۔ بنگلہ دیش نے جو مطالبہ کیا وہ قبول ہوا۔ 3 ملکی کرکٹ سیریز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن رضا نقوی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں میں زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ ٹیم کے 60% کھلاڑی خیبر پختونخوا سے ہیں۔ پشاور میں رواں سال پی ایس ایل کے میچز کرانے کا فیصلہ۔ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں اجلاس۔ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ، مشیر قومی سلامتی اور کور کمانڈر کی شرکت۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ ملاکنڈ میں حکومتی نظم و نسق کو ماڈل کے طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ۔ کامیاب ماڈل کو خیبر، اورکزئی اور کرم میں بھی مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ سولر بجلی کی چوری کے مال کی طرح خریداری، صارفین کو سونے کے بھاؤ فروخت۔ نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ، نیٹ بلنگ شروع۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سولر صارفین کو یونٹ کے بدلے یونٹ کی فراہمی ختم۔ اب بجلی کے ہر یونٹ کی قیمت دینا ہوگی۔ سولر یونٹ تقریباً 11 روپے میں خریدا جائے گا۔ گرڈ سے تقریباً 40 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ نیشنل گرڈ کو اضافی بجلی کی فراہمی پر صارفین کو 6 ماہی ادائیگی کی جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود، مزید 5 سال کی توسیع ممکن۔ نئے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کا اطلاق بایو گیس صارفین پر بھی ہوگا۔ سولر صارفین کے تحفظ کی قرارداد، وزیر توانائی کی مخالفت اویس لغاری کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہتے ہیں وہ خود 11 kV کا سولر گرڈ چلا رہے ہیں۔ یہ پالیسی نہیں، ریگولیشن میں تبدیلی ہے۔ عوام کو فائدہ ہوگا، ناقدین کو مکمل صورتحال کا علم نہیں۔ 3 سال بعد بجلی نرخوں پر شرمندہ ہو کر جواب نہیں دینا پڑے گا۔ سولر سسٹم کے ذریعے مزید 8000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ شمسی توانائی کے متعلق اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ سیمینارز کیے۔ آئین اور قانون کے تحت نیپرا ریگولیشنز میں ترمیم کی گئی۔ صارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا نیپرا کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی دور میں بجلی کے نرخوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ موجودہ حکومت 586 ارب روپے کا نقصان کم کر کے 397 ارب روپے پر لے آئی ہے۔ نئے قواعد کا مقصد سستی سولر بجلی پیدا کرنے والوں کو سزا دینا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کی تنقید۔ کہا، نیپرا کی نئی پالیسی توانائی منتقلی کو سست کرے گی۔ یہ ماحولیاتی وعدوں کے بھی خلاف ہے۔ سینیٹر علی ظفر بولے، پہلے عوام کو سولر پینلز لگانے کی ترغیب دی گئی۔ لوگوں نے لاکھوں روپے لگا کر سولر پینلز لگائے۔ اب حکومت نے عوام سے وعدہ خلافی کر دی۔ آئی پی پیز مافیا بہت مہنگی بجلی دیتا ہے۔ حکومت نے ان کا بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، نیپرا ریٹس تجویز کر سکتا ہے، عمل درآمد ایگزیکٹو نے کرنا ہوتا ہے۔ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔
चंद लाख सोलर सार्फिन का बोझ करोड़ों दीगर पर नहीं डाला जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का नई सोलर पॉलिसी का दिफा। कहा, सोलर पॉलिसी पर अब हम पैदा किया जा रहा है, पुराने मुआहिदे बरकरार हैं, शराइत में तब्दीली नहीं की। नई सोलर पॉलिसी सिर्फ नए मुआहिदों पर लागू होगी। जो मुआहिदे में शामिल होना चाहे ये उसकी मर्जी। सोलर रेट्स में कमी बेशी मामूल का अमल। पॉलिसी को अवामी मफाद में रैशनलाइज किया गया है।